السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیزان محترم، موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور جے پور سے لے کر ہریانہ تک جو تشدد ہو رہا ہے وہ آپ اور ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن میں ان تمام ناظرین سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جو حالات ہو رہے ہیں اس میں اب ہمارے محافظین بھی، ہماری حفاظت کرنے والے بھی ہمارے خیر خواہ نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرین میں کس انداز سے ایک ظالم، جس کو بی جے پی کے اور دیگر تنظیموں نے جو آج کل اپنے ایجنڈے کو چلایا ہے کہ نفرتیں پیدا کرنا، اور یہ نفرتوں کی وجہ سے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بچے کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ہمارے ہم وطن لوگوں سے ہمارے تعلقات کو ہم بہتر کریں اور ان کو یہ بتائے کہ حکومتیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور حکومتیں اپنے معاملات کو اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے آج جو کچھ کر رہے ہیں صرف اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ ان کو آپ سے محبت ہے، نہ ہم سے محبت ہے، بلکہ یہ حضرات جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کو صرف اپنے سے محبت ہے۔ ایسے موقع پہ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم وطنوں کو لے کر اور ان لوگوں کو جو آج کل بہکاوے میں آ گئے ہیں ان کو یہ بتائے کہ دیکھو ملک ہمارا ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم وطن ہیں، اور ایسے حالات میں ہمارے کو جو حکومتیں کام کر رہی ہے یہ تو صرف انگریزوں کی پالیسی یہ لوگ اپنا رہے ہیں، لڑاؤ اور حکومت کرو، اور یہ بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ مگر یہ بات یاد رکھنا چاہیے آپ کو اور مجھے کہ ہمارا وطن عزیز یہی ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں۔ آج جو کچھ حالات ہو رہے ہیں ان کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہیں جو ہندو مسلم کر کے مسلمانوں سے ہندوؤں کو اور غیر مسلموں سے مسلمانوں کو نفرت پیدا کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ہریانہ کا حال دیکھیے کہ ایک امام صاحب کو مسجد میں گھس کر نائب امام کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ بیچارہ نوجوان بیچارہ آج دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے سیف اللہ بھی اور خدیر بھی اور یہ دیگر جو بھی لوگ تھے جو ٹرین میں مارے گئے ہیں ان کو بھی اللہ مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ یہ سب شہید ہے، اللہ ان کو یقیناً اس کا بدل ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے جب ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہمارے وطن کو ایسی نظریں پڑے گی جو یعنی تقسیم کرنے کی پالیسی چلیں گے تو یہ ہر ایک کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اس موقع پر یوسف صاحب کے گھر والوں کو، خدیر اور دیگر جو ہے ان تمام کے گھر والوں کو جہاں میں پرسہ دیتا ہوں اور ان کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، وہی وہ انسپیکٹر کو بھی جو بیچارہ یہ عمل کرنے سے وہ پولیس والے کو روک رہا تھا، اس عمل کو روکنے کی وجہ سے اس کو بھی گولی کھانا پڑا۔
یہ بھی عجیب حال ہو گیا ہے کہ ماتحتین بھی اب بڑوں کی نہیں سن رہے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ آج میں یہ بتاؤں گا ہمارے بھائیوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، اب آپ کا نیند سے بیدار ہونا ضروری ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے آپ کو کہ اب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ آج تک آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اب آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح و نصرت اسی وقت عطا ملے گی جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، رسول کے احکامات پہ چلیں گے۔ اس معاملے میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب یہ راتوں کو جاگنا، موبائلوں پہ تبصرے کرنا، کسی کی عزتوں سے کھیلنا، کسی کے اوپر ریمارک کرنا، یہ سب چھوڑیے۔ اب اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں آپ کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ آج آپ کے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری شریعت خطرے میں ہے، آج مسلمان خطرے میں ہیں، تو کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اس وقت اٹھ جائیں نیند سے؟ کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں؟ افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارا نوجوان راتوں میں بیٹھتا ہے اور دن میں سوتا ہے۔ اب جاگنے کے دن آ گئے ہیں، اب سونے کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کو پکارو، مسجدوں کو آباد کرو، اور مسجدوں کے لیے اپنی صفوں کو بڑھاؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ اس وقت بیدار نہیں ہوں گے تو ایسے ظالم حکمراں جو اپنی کرسیوں کے لیے ہم لوگوں کے اندر نا اتفاقیہ پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے کو نفرتیں پھیلانے میں لگے ہیں، ایسے میں ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو رہیں گے پھر چلے جائیں گے، لیکن یہ حکومتیں ٹکنے والی نہیں ہیں۔ ان کے 5 سال 10 سال پیریڈ ہوں گے، 15 سال پیریڈ ہوں گے، لیکن آپ کو اور مجھے اپنے اس وطن میں رہنا ہے، اور اس وطن عزیز کو ہمارے کو گلدستہ بنا کے رکھنا ہے۔ یہاں ہر طبقہ رہتا ہے، عیسائی حضرات بھی رہتے ہیں، ہمارے سردار جی حضرات بھی رہتے ہیں، اور دیگر ہندوؤں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے اندر تقسیم ہے۔ وہ سب ہم مل کر ایک ہو جائے، اور ہم یہ حکومت کو بتا دے کہ دیکھو، ہمارے کو بانٹنا چاہے تو ہم بٹنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہمارے وطن کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ہم مل جل کر کام کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہمارا نوجوان آج کل جو جوش میں نکل گیا ہے، جتنے نام لو آپ، بجرنگ دل لو یا جتنے بھی نام لو، یہ سب بہکاوے میں ہیں۔ ان کو اپنے نوکریوں میں نوکریاں تو نہیں مل رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ اب ان کو مصروف رکھنے کے لیے اور ان کو ذہن بھٹکانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو شہر یعنی ملک کے حالات خراب ہے۔ میں ایسے وقت میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا، اب ہمارے کو اختیار ملنے والا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو چنیں۔ ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے لیے بھی، ہمارے ہم وطنوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہو، اور ہمارے لیے کچھ کرنے والے ہو، ہماری بھلائی کے لیے سوچنے والے ہو۔ میری بات تو لمبی ہوتے جا رہی ہے اور میں لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا، بس یہی ہے کہ لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیشہ آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ ایسا ہے بھائی، میرے کو ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، اندھے نکالتے ہیں چہرے سے ہمارے نقص، اندھے نکالتے ہیں چہرے کے ہمارے نقص، اور بہروں کو ہے شکایت غلط بولتا ہوں میں یوں بولوں گا غلط بولتے ہیں ہم۔ تو میں آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا، اور ان لوگوں کو، ہماری حکومت کے ذمہ داروں کو یہ بولوں گا کہ اب ہمارے کو سفر کرنے میں بھی 100 بار سوچنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہماری پولیس ہماری دشمن بن رہی ہے، اور ہمارا نوجوانوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑے، انشاءاللہ سب حالات ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم۔